اب وہ جناب کنکلوڈنگ آیات آ رہی ہیں. فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ روانہ ہوئے تو انہوں نے اپنی اس فوج کو کہا قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں ایک پانی کی نہر کے ذریعے آزمائے گا. فمن شرب منہ فلیس منی، تو جس نے وہاں سے پیٹ بھر کے پانی پی لیا تو وہ مجھ سے نہیں ہوگا. ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جس نے پانی نہ پیا وہ مجھ سے ہوگا. الا من اغترف غرفۃ بیدی، ہاں اگر ایک پانی کا چلو سے جتنا پانی جو تھوڑا سا پی سکتے ہو، ایک دو چلو، اس کی اجازت ہے. ظاہر ہے وہ اتنا ٹف سفر کر کے آئے تھے اور پیاس سخت لگی ہوئی تھی. اب وہ اگر اونٹوں کی طرح پانی پینا شروع کر دیتے تو آگے جنگ انہوں نے کیا لڑنی تھی. کہتے نا بھوکا شیر جڑا صحیح لڑتا ہے. تو اگر پانی پی لے تو بندہ، جس طرح آپ بھی افطاری کے بعد جب 3-4 گلاس پھڑکا جاتے ہیں ادھر ہی گر جاتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے آزمایا کہ پیاس بھی تھی لیکن پانی بس اتنا کہ جسے کہتے ہیں کلی کرنے کے برابر، تھوڑا سا ایک حلق تر کرنے کے لیے، کیونکہ آگے جنگ کرنی ہے. اب اتنی پیاس ہے تو پیو گے تو پھر تو بیٹھ ہی جاؤ گے ادھر. بس وہی ہوا. فشربوا منہ الا قلیلا منہ، تو اکثریت نے پانی گھٹا گھٹ پی لیا، چند لوگوں نے. اور وہ بخاری میں آتا ہے 313 لوگ تھے، جس طرح صحابہ بدر 313 تھے. انہوں نے جو ہے نا وہ، لیکن وہ 313 نے پھر کایا کلب کر دی. آج لاکھوں کے اجتماعات ہو رہے ہیں، دنیا میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. یہ فرق ہے، وہ 313 نہیں ہے. فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معه، جب وہ اس نہر کو عبور کر کے جو ہے وہ طالوت کے ساتھی آمنا سامنا ہوا ان کا جالوت کے ساتھ، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ. تو اب دیکھ لیں بزدل لوگوں نے تو یہی کہنا تھا نا، زیادہ تر تو بزدل تھے جنہوں نے پانی بہت زیادہ پیا. وہ کہہ لگے آج تو ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ جالوت کا مقابلہ کریں. اس کا قد بھی اتنا اونچا تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ اس کے ٹخنوں یا پنڈلی تک آتے تھے. ایڈی وڈی وہ بلا سی، تو اس کو کون گرا سکتا تھا. پھر اس نے زیرہ بھی پہنی ہوئی ہوتی تھی، فل زیرہ کے اندر ہوتا تھا. ایک آنکھ کا حصہ اس نے صرف چھوڑا ہوتا تھا جس سے وہ دیکھتا تھا. تو اس سے تو وہ اکیلے سے کوئی نہیں لڑ سکتا تھا. اور پھر اتنا بڑا لشکر. قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، لیکن وہ لوگ جنہیں یہ یقین ہے کہ مر کے اپنے رب کے پاس جانا ہے، وہ جو 313 تھے، وہ کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ. اور کئی دفعہ ہوا ہے کہ چھوٹی سی جماعت نے بہت بڑے لشکر کو اللہ کے اذن سے شکست دے دی ہے. یا یہ تم کیا بات کر رہے ہو کہ اس کو ہم شکست نہیں دے سکتے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولما برزوا لجالوت، جب جالوت سے ان کا مقابلہ ہوا. گولیت اس کا آپ کو بائبل میں یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر آپ کو یہ نام مل جائے گا. وجنودہ، اور اس کی فوج کے سامنے تو اہل ایمان نے کہا قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم پہ صبر انڈیل دے. وثبت اقدامنا، اور ہمارے پاؤں کو مضبوط کر دے. فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافروں کے مقابلے پہ مدد عطا فرما. آمین. سر یہ دعا غزوہ بدر سے پہلے یہ نازل ہوا ہے سب کچھ. تو مسلمانوں کو بھی اللہ نے دعا سکھا دی تھی کہ تمہارے اوپر بھی بدر والا معاملہ آنے والا ہے تو تم نے یہی دعا مانگنی. پھر صحابہ کرام نے یہی دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی فتح دی. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پس انہوں نے شکست دے دی اللہ کے اذن سے جالوت کی قوم کو اور اس کی فوج کو. وَقَتَلَ دَاوُودَ جالوت، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا. یہ داؤد علیہ السلام کی عمر اس وقت کہتے ہیں 16 سال تھی، اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے. اور گڈریے تھے، بھیڑ بکریاں پالا کرتے تھے. ان کے پاس ایک گوپیا ہوا کرتا تھا، ایک چمڑے کا بنا ہوا، ایک سمجھ لیں ایک ہاتھ سا، جس میں وہ پتھر رکھ کے اور ساتھ رسی باندھ کے نا یوں گھما کے پھینکتے تھے. پرانے زمانے میں لوگ اسی طریقے سے شکار کیا کرتے تھے، یا گلیل ہوتی تھی یا تیر کے ساتھ. یہ بچپن سے چونکہ اس کے ماہر ہوئے ہوئے تھے، ان کا نشانہ بہت زبردست تھا. اور یہ شیروں کے اور بھیڑیوں کے جبڑے توڑ دیتے تھے ایک پتھر کے ذریعے رکھ کے. تو اتنا زبردست نشانہ تھا. تو بس انہوں نے اپنی ایکسپرٹی استعمال کی. وہ ایک اونچی جگہ پہ، پہاڑ پہ یا ٹیلے پہ چڑھ گئے، اور یہاں پہ لوگ یعنی گھبرائے ہوئے ہیں کہ اس کو جالوت کو کیسے گرائیں گے. انہوں نے کہا اس نامختون کا جو انجام میرے ہاتھوں ہوگا. یعنی یہ بنی اسرائیل کے لوگ اپنے مخالفین کے لیے ایک
نٹوریس ورڈ کے طور پہ استعمال کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ختنے کرواتے ہیں اور یہ نام مختون ہے. تو انہوں نے پھر اس گوبیے کے اندر وہ پتھر رکھ کے جب رسی گھمائی اور پھینکا تو وہ جو ایک ہی آنکھ کی جگہ میں نے بتائی ہے نا تھی نا، وہ نشانہ ایسا تھا کہ وہ آنکھ سے وہ انٹر ہوا اس کے دماغ میں چلا گیا. دماغ میں کوئی چیز چلی جائے تو وہ بڑے سے بڑی بھی کوئی بلا چیز ہو تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ اس طرح منظر عام پہ آگے. کیونکہ طالوت علیہ السلام تھے تو انہوں نے پھر بعد میں اپنی 16 سال تو انہوں نے حکومت کی اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی حضرت داؤد کے ساتھ کر دیا. اس سے پھر حضرت سلیمان پیدا ہوئے. تو حضرت داؤد علیہ السلام اس طریقے سے منظر عام پہ آئے. وَقَتَلَ داود جالوت، اور قتل کر دیا داود نے جالوت کو. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہی بھی عطا کی اور حکمت بھی، نبوت عطا کی. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ نے جو چاہا ان کو سکھا دیا. اب دیکھیں طالوت تو پیغمبر نہیں تھے لیکن ان کا داماد پیغمبر ہوا حضرت داؤد علیہ السلام. اور پھر یہ بنی اسرائیل کی ہسٹری، یعنی طالوت 16 ایئرز، جالوت یعنی اس کے بعد داؤد علیہ السلام جنہوں نے جالوت کو قتل کیا تھا 40 سال، پھر ان کے آگے بیٹے 40 سال سلیمان علیہ السلام. لیکن سلیمان علیہ السلام کے پھر 2 بیٹوں میں اختلاف ہو گیا، وہ پیغمبر تو نہیں تھے اور وہ پھر 2 ریاستیں جو ہے وہ قائم ہو گئی. اور پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر وہی معاملات شروع ہوئے، پھر ان کی حکومت ختم ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ان میں مبعوث کیا. پھر ان کی دعا کی برکت سے دوبارہ سے پھر بنی اسرائیل کو عروج ملا، اور وہ عروج جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی جو سلطنت تھی اس کے مقابلے کا ایک عروج دوبارہ سے انہیں ملا. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے نہ ہٹاتا رہتا، لَفَسَدَتِ الْأَرْض، تو زمین پہ فساد برپا ہو جاتا. وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم فرمانے والا ہے سارے جہان والوں پر.